السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مریض، کوئی انسان ایسا ہو جس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن وہ پچتا نہیں ہے، مطلب اس کا جو ڈائجسٹ سسٹم ہے وہ برباد ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، تو کیا وہ آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میرا ہاضمہ خراب ہو چکا ہے، کھانا میرے بدن کا جز نہیں بن پا رہا ہے، کھانا فضلہ بن کر باہر نکل جا رہا ہے، یہ سوچ کر کبھی بھی وہ کھانا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کا پراپر علاج کرواتا ہے۔ علاج اس لیے کرواتا ہے کہ مجھ کو کھانا کھانا ہے، کھانا میری زندگی کی سب سے بڑی نیڈ ہے، ضرورت ہے، بنا اس کے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میری زندگی روشن نہیں ہو سکتی، آخرت کے اعتبار سے میں کچھ کام نہیں کر سکتا کہ میں محنت مزدوری کروں گا، پیسے حاصل کروں گا، بہت سارا مال کماؤں گا اپنی اس طاقت کے بل بوتے پر، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کروں گا، حج کروں گا۔ تو کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو مریض نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر مریض ہو بھی جاتا ہے تو اس مرض کا دفاع کرتا ہے، اس کے سامنے مضبوط سپہ سالار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ تو فطرتی اعتبار سے قوی اور طاقتور ہوتا ہے، چاہے حالات اس کے سامنے جیسی بھی ہو، فائنینشلی اعتبار سے ہو، اس کے جسمانی اعتبار سے بیماریاں اور تکلیفیں ہوں، یا پھر عبادتوں کے تعلق سے شیطان طرح طرح کے خیالات اور مصیبتیں اس کے سامنے پیش کر دے، وہ کبھی بھی ڈرتا اور ہارتا نہیں ہے، ہمیشہ مضبوط پہلوان بن کر کھڑا ہوتا ہے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ ہمارے جسمانی اعتبار سے چیزیں تو سب لوگوں کے سامنے بالکل کھلی ہوئی ہیں، لوگ ان کا علاج بھی کرواتے ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کرواتے ہیں، لیکن جہاں پر عبادتوں کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پر شیطانی وساوس کا دخل ہوتا ہے، وہاں پر ہاتھ پیر بالکل لوز کر دیتے ہیں، چاروں خانے چت ہو جاتے ہیں اور شیطان کو کہتے ہیں کہ تو مجھ پر سوار ہو جا۔ یہاں پر بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے، کیونکہ اگر شیطان کسی راستے سے آیا اور اس نے ہمیں بہکایا، گمراہ کیا، تو گمراہ کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ایمان ہمارے دل میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو عملی جامہ ہم نے اپنی زندگی کو بنا رکھا ہے، اس پر اب بھرپور اعتبار سے پوری طاقت کے ساتھ عمل کرتے ہوئے شیطان کا مقابلہ کریں۔ کیونکہ ایک دوست نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، مجھ کو تکلیف ہے، بیماری ہے، بیماری ایسی ہے کہ میرا وضو کنٹینیوسلی میرے پاس رہتا نہیں ہے، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، بار بار وضو کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں اس قدر پریشان ہو چکا ہوں کہ اگر مجھ کو کوئی حل نہیں ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح ایک دوست نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب، میں OCD کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو چکا ہوں، اس قدر تکلیف میں گھر چکا ہوں کہ اب مجھ کو لگتا ہے کہ میں غسل ہی نہ کروں، اپنے آپ کی طہارت اور پاکی کا اہتمام ہی نہ کروں۔ جب میں پاک نہیں رہوں گا تو آٹومیٹکلی میری وضو بھی نہیں ہوگی، میرا غسل بھی نہیں ہوگا، میری نمازیں بھی نہیں ہوگی، میری قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں ہوگی، نہ میں ذکر کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکتا ہوں۔ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں اس ٹینشن میں پڑوں گا نہیں، اس مصیبت میں پڑوں گا نہیں، تو پھر میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں گا اور میں کوئی بھی نیک کام نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے، آپ کی اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ہار رہے ہیں، شیطان کے وار سے آپ ڈر جا رہے ہیں، اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگنا چاہتے ہیں، شیطان سے آپ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں، جو آپ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو مانیے۔ جو دوائیاں اور جو علاج آپ کے لیے تجویز کیا گیا ہے، اس علاج کے اوپر فوکس کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں، جو دعائیں بتلائی ہیں، ان تمام دعاؤں کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اسی طرح صدقات کثرت سے ادا کیجیے۔ ان تمام چیزوں سے ہوگا یہ کہ شیطان ہار جائے گا۔ اگر آپ مقابلہ کرو گے تب ہارے گا، اور اگر آپ مقابلہ نہیں کیے، ہار گئے اور پیچھے چلے گئے تو پھر شیطان ظاہر بات حاوی ہو جائے گا اور آپ ہار جاؤ گے۔ اچھا، آپ کے ہارنے کی وجہ سے شیطان کا کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا بہت زیادہ برا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی تکلیف اور کسی بھی مرض یا پھر کسی بھی قسم کے بہکاوے اور وسوسے کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل برباد کر دیا، کوئی بھی نیک عمل آپ نے چھوڑ دیا، تو اس کی سزا آپ کو ملنی ہے۔ آخرت میں آپ کی پکڑ ہونی ہے، شیطان کی پکڑ آپ کی وجہ سے نہیں ہونی ہے، وہ تو اس کا کام ہے، وہ کرنے ہی والا ہے۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، دنیاوی بھی ہمیں شان اور عزت کے ساتھ جینا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اخروی جو زندگی ہوگی وہ جنت والی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر چاہیے، ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے، اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم دنیاوی زندگی ایمان اور اخلاص کے ساتھ نہ گزاریں، اور مرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ دونوں لوگ جنہوں نے سوال کیا ہے، اس طرح کی جو باتیں کہی ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب، اب تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اب ہم عبادتوں کو ہی چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، عبادتوں کو چھوڑنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے آپ جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو تکلیف ہونے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑتے نہیں ہے، ویسے ہی عبادتوں کے اعتبار سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو عبادتوں کو چھوڑنا اس کا حل نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں جو راستے بتلائے ہیں ان راستوں پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ وسوسوں کے شکار ہے، آپ کو ہر چیز میں وسوسہ ہوتا ہے، تو شریعت نے بتلا دیا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی آنکھوں سے کوئی نجاست نظر نہیں آتی تب تک وہ چیز ناپاک نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک بہترین تدبیر شریعت نے بتلائی ہے۔ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی بھی نجاست نہیں ہے، اور آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے، تو آپ کو شک اور وہم کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نمازیں بھی پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے۔ آپ کی نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ قبول کر رہے ہیں۔ بھلے ہی اس کے اوپر نجاست لگی تھی، لیکن آپ نے شک اور وہم اور وسوسے کی وجہ سے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور ویسے بھی نجاست اور یہ جو پاکی والے معاملے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کھود کرید کر ان کو تلاش کریں، نجاست کو ڈھونڈ کر لائیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہے کہ اپنی ہر چیز کے اندر پاکی اور ناپاکی کو تلاش کرتے بیٹھیں۔ بس جہاں پر نجاست نظر آ جائے آپ کو دھو لینا ہے۔ نجاست نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل مطمئن رہیے، دل کو اطمینان رکھیے، کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے، رہتا ہی نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی ڈرنے والی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد اس فرض نماز کے وقت میں جتنی چاہے نہ فرض نمازیں ہیں، جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے ایک کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ مفتی صاحب کچھ نہ کچھ یعنی 5-6 منٹ تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں، تو بس مسئلہ ختم ہو رہا ہے۔ جو 5-6 منٹ آپ کو مل رہے ہیں پاکی کے، جو 5-6 منٹ مل رہے ہیں جہاں پر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، بس وہی 5-6 منٹ کا آپ استعمال کر لیجئے۔ انہیں 5-6 منٹوں کے اندر وضو بنا کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی لمبی قرت کی وجہ سے، بہت زیادہ لمبا رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کا وضو دوبارہ ٹوٹ جائے گا، تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیے، مختصر نماز پڑھیے، اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو بہت کمپلیکیٹڈ مسائل ہے، ان کے اندر نہ پڑھتے ہوئے، ان کو نہ سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ ہی دو، نماز ہی چھوڑ دو، نیک کام ہی چھوڑ دو، تو یہ ہماری بیوقوفی کی علامت ہے۔ اگر ہم نے مان لیجئے عبادتوں کو چھوڑ دیا، میرا کچھ نقصان ہے،
کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کو برباد ہوتے نہیں دے سکتے۔ بھلے ہی جیسے ہو تیسے ہو آپ عبادتوں کا اہتمام کیجئے، توبہ کا اہتمام کیجئے، چاہے ٹوٹی پھوٹی توبہ کیوں نہ ہو، بالکل کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کر لینا ہے، صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے۔ بہرحال جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے، جس کنڈیشن میں جیسی بھی ہو رہے ہیں۔ بہرحال نہ کرنے سے تو بہتر ہی ہے نا۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ مجھ کو روزانہ ایک قرآن کریم پڑھنا ہے، لیکن ہو نہیں رہا ہے تو مطلب وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی چھوڑ دے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی کم از کم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھ لے۔ تو روزانہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا یہ اچھا ہے، یا پھر روزانہ قرآن کریم تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بالکل تلاوت چھوڑ ہی دینا، یہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر آپ کوئی بڑا نیک کام نہیں کر سکتے ہیں، چھوٹا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ بڑے کے چکر میں چھوٹے کو بھی اگر مس کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری حرمان ہے اور بدقسمتی ہے، یہ ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ تو سمجھنا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری آخرت ہمارے سامنے ہے۔ مومن کی شان بڑی نرالی ہے۔ اگر زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ہماری حیات میں مصیبت پہنچ جائے اور ہم انا للہ پڑھے، صبر کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے، شکر ادا کرے، دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں دیتے ہیں، دونوں اعتبار سے آپ خوش نصیب ہے۔ تو بہرحال مومن کی بڑی عجیب شان ہوتی ہے۔ اس شان کا آپ سمجھیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے آپ جسمانی اعتبار سے علاج کرتے ہیں، ویسے روحانی اعتبار سے بھی علاج کروائیے۔ روحانی اعتبار سے علاج کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پیر فقیر کی طرف چلے جائیں، تعویذ گنڈے وغیرہ کرتے بیٹھیں، یہ نہیں، بلکہ جو سنتیں ہیں، جو واجبات ہیں، ان کے اوپر عمل کیجیے، جو فرائض ہیں ان کے اوپر عمل کیجیے، بس کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ شیطان جو ہم کو بہکاتا ہے اس پر ہمیں غالب ہونے کی اور شیطان کو ہرا دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔